الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو هل أدلكم على تجارت کیا میں تم کو خبر دوں ایسی تجارت کی تنجیکم من عذاب علیم جو نجات دے تم کو دردناک عذاب سے تؤمنون باللہ ورسولہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وتجاہدوا فی سبیل اللہ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یغفر لکم ذنوبکم وہ اللہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اور وہ داخل کرے گا تم کو باغات میں تجری من تحتها الانہار
چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور پاکیزہ رہائش گاہیں، فی جنات عدن ہمیشہ والے باغات میں، ذالک الفوز العظیم یہ ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا اور دوسری جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وہ اللہ کی مدد ہے، وَفَتْحٌ قریب اور قریب ہی فتح، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیجئے مومن لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا تانوں ایک تجارت دی خبر دیاں جیڑی ایسی تجارت ہے جیڑی تانوں دردناک عذاب کولوں بچا لے۔ تجارت اس واسطے تجارت کا نام لیا کیونکہ مکے دے لوگ جڑے سن تاجر بڑے سن، پیشہ انہاں دا تجارت سی، کاروبار انہاں دا تجارت سی، اس واسطے انہاں نوں سمجھان واسطے نا تجارت دا ہی نام لیا کہ اے جڑا کم اللہ تعالیٰ ایسی مثال نال سمجھانے جڑی بندے دے ذہن وچ جلدی بیٹھ، جڑا بندہ کام کرتا ہو اس کا جلدی پتہ لگ جائے، تے جڑا کرتا ہی نہ ہوئے انہوں بڑی دیر نہ سمجھانا پیندا، بڑی دیر نہ سمجھدا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا اے ایمان والو تانوں ایسی تجارت دی خبر دیاں جیڑی تجارت تانوں دردناک عذاب تو بچائے۔ یہ دردناک عذاب دنیا دا بھی ہو سکتا ہے، آخرت دا تو ہے ہی دردناک ہی عذاب، اور پھر عذاب کیا علیم، ایک عذاب ہے ایک علیم ہے، اور علیم بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دردناک عذاب، ایسے عذاب کو لوں جیڑا اللہ کے نزدیک بھی دردناک، ایک تے بندے کہنا دردناک ہے، وہ ساری دنیا کبھی دردناک ہے وہ پھر بھی ہولا ہے، لیکن جنہوں اللہ دردناک عذاب کہہ دے وہ ہولا ہو سکتا ہے، وہ دا اندازہ کیسا عذاب ہے۔ فرمایا وہ بچن دا کس طریقے نال تسی اس عذاب کو بچ سکتے ہو، او اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ کہ تسی اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لیا ہو، یہ ہے مضارع لیکن امر دے حکم وچ، تسی اللہ تے ایمان لیا ہو اور اس دے رسول تے ایمان لیا ہو، کیونکہ ایمان تو بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمان شرط ہے سب تو پہلے۔ بہت بڑا عمل جہاد ہے، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا، اگر آدمی ایمان تو خالی ہے تو او دا جہاد بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی طرح دوسرے بڑے بڑے نیکی دے اعمال، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ بہت بڑے عمل ہیں اور بنیادی رکن نے، لیکن اگر ایمان نہیں تو انہاں سارے کماں دا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان اندر ایک بندہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی پہلے جہاد کراں یا کلمہ پڑھ؟ فرمایا پہلے اسلام کے اندر داخل ہو، کلمہ پڑھ، پھر تیرا جہاد کرنا یہ اللہ دے ہاں قابل قبول ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تسی اللہ اور اس دے رسول اتے ایمان لیا، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو۔ جہاد جوہد دے وچوں ہے، محنت مشقت، کیونکہ لڑائی دے اندر جنگ دے اندر بڑی محنت ہوندی ہے، مشقت ہوندی، بڑی قوت نال لڑنا پیندا ہے۔ اس واسطے فرمایا تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرو۔ کادے نال بھی اموالکم و انفسکم، اپنے مالاں نال بھی تے اپنی جاناں نال۔ جویں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ دے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومناں دی جنت دے بدلے دے اندر انہاں دے مال اور انہاں دیاں جاناں خرید لیاں۔ اس مقام تے بھی یہ فرمایا، یعنی جیڑا بندہ قیامت والے دن عذاب کولوں بچ گیا تو کدھر جائے گا؟ جنت دے اندر ہی جائے گا، خدا ٹھکانہ جنت ہی ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تے تانوں جنت ملے گی، اپنے مال اور اپنی جاناں اللہ تعالیٰ نو دے دو، اے دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تانوں اللہ دے دردناک عذاب تو بچان والی پہلی بات اللہ اور اس کے رسول تے ایمان ہے، اور دوسری بات وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا اپنے مالاں دے نال بھی اور اپنی جاناں دے نال۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، پھر اگے فرمایا اے تاڑے واسطے چنگی گل ہے، اے تاڑے واسطے چنگی گل ہے اگر تانوں علم ہے، اگر تسی جان لو، جدو تسی اے کم کرو گے پھر اللہ تانوں انعام کی دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تاڑے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور تانوں باغات کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جنہ دے وچ نہراں بہ رہیاں ہون گیاں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسیاں رہائش گاواں جڑیاں پاک ہون گیاں، جنہ دے اندر بو نہیں ہوئے گی، خرابی نہیں ہوئے گی، نکمیاں نہیں ہون گیاں، بڑیاں عمدہ، فی جنات عدن، ہمیشہ والے باغات، یعنی رہائش گاہ مکان وہ بھی ہمیشہ دے، باغات بھی ہمیشہ دے۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا جے گناہ معاف ہو گئے اور جنوں جنت دے اندر داخلہ مل گیا، اچھے اچھے مکانات مل گئے، اس بندے نو بہت بڑی کامیابی مل گئی، کیونکہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جڑا قیامت والے دن جہنم تو بچ گیا، جنہوں جنت دا داخلہ مل گیا وہ دے واسطے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز یہ پہلے تے فرمایا نا آخرت والے دن دیاں تاڑے گناہ معاف ہو جان گے، تانوں جنت دے اندر داخلہ ملے گا اور اچھے اچھے مکانات ملیں گے، اور فرمایا دنیا دے اندر جڑی تسی چیز پسند کرتے ہو وہ کی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ تانوں عطا فرمائے گا، نصر من اللہ، جدو تسی اللہ دی راہ دے اندر نکلو گے جہاد دے میدان دے اندر کافران دے نال لڑن واسطے، دین اسلام دے غلبے واسطے، اپنے رب نو راضی کرن واسطے جدو تسی نکلو گے تے پھر نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ دی تاڑے کول مدد بھی آئے گی، اللہ آپ تاڑی مدد فرمائے گا، وفتح قریب، اور جلدی ہی اللہ تعالیٰ فتح بھی دے دے گا۔ اے تسی دنیا دے اندر پسند کر دیو ساڈا مقابلہ ہوئے کافراں نال، ساڈی اللہ مدد کرے، سانو فتح ہوئے، اللہ کہندے اسی تانوں اے بھی عطا کریں گے، فتح تہاڈی ہوے گی،
پھر فرمایا وبشر المؤمنین، یہ ساریاں بشارتاں خوشخبریاں مومناں نوں سنا دیو کہ اے ایمان والیاں واسطے یہ چیزاں نے، جڑے ایماندار نے انہاں واسطے یہ چیزاں ہون گیاں۔ اس واسطے ایمان ضروری ہے، ایمان نو اختیار کرنا اور ایمان دی حفاظت بھی کرنا، ایمان دی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے کہ ایمان ضائع بھی ہو جاتا ہے، ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا رات نو بندہ مومن ہوئے گا، سویر نو کافر ہویا ہوگا، صبح نو مومن ہوئے گا، رات نو کافر بنیا ہوئے گا۔ اس واسطے ایمان دی حفاظت دی رب کو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ساڈے ایمان دی حفاظت فرما، اللہ سانو ساری زندگی دے اندر اللہ پکا سچا مومن بنا، اللہ سانو جنی دیر تک زندہ رکھے، ایمان تے زندہ رکھی، تے جدوں موت آئے ادوں ساڈا خاتمہ بھی ایمان تے فرما۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و حدیث میں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔